خواتینوں حضرات، آج کی اس ٹرانسمیشن میں خاص ہی بہار ہے، ایک بہار پہ بہار ہے، اس لیے کہ آج کائنات میں ایک ایسی شخصیت آئی ہے کہ جو جگر گوشہ بطول، نور چشم امیر المؤمنین، راکب دوش پیمبر حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے میری جانب سے جشن ولادت امام حسن علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ وہ امام حسن علیہ السلام کہ جن کی شخصیت کے بارے میں قرآن مجید ان کی تعریف کر کے خداوند عالم فرمائے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کہ جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا کہ جان لو حسن میرا بیٹا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کا قول میرا قول ہے، جس نے اس کا اتباع کیا اس نے مجھ محمد مصطفیٰ کا اتباع کیا۔ آئیے آج کی اس بزم کا آغاز کرتے ہیں، اور جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں خوش آمدید کہوں گی عالمہ فاطمہ مدبر صاحبہ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خواہر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور جشن ولادت امام حسن مجتبیٰ بہت بہت مبارک۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک۔ جب بات امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آتی ہے تو واقعاً ہر امام کی سیرت ایسی جامع ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کس پہلو پر بات کی جائے۔ وقت بہت کم رہ جاتا ہے، لیکن ذکر ہو نہیں پاتا، اور قیامت تک ان کا ذکر چلتا رہے تو کبھی ختم نہ ہو۔ خواہر، میں بات کا آغاز کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آج ولادت کا سماں ہے۔ چاہتی ہوں کہ آپ وہ منظر بیان کیجئے کہ جو سیلیبریشن ہو رہی تھی اس زمانے میں جب امام حسن مجتبیٰ دنیا میں تشریف لائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کی خدمت میں اور تمام مومنات مومنین کی خدمت میں اور خصوصاً اپنے وقت امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرنا چاہوں گی کہ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ ہر ولادت کے جو ایام ہیں وہ اپنے ساتھ برکتیں اور رحمتیں لے کر آتا ہے، لیکن کیا کہنا کہ جس شخصیت جس ہستی کی آج ولادت ہے اور وہ خود جو ہے کریم اہل بیت کے نام سے معروف ہو، اور جو مہینہ بھی پروردگار عالم سے منسوب ہو، جو رحمتوں برکتوں والا ہو، تو نور علی نور ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ماہ مبارک رمضان کی 15 تاریخ کو جس روایت میں کہا جاتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور پہلے فرزند مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یعنی آغوش میں یہ چاند جو ہے متولد ہوا، تو میں ایک بات یہاں پر سوچتی ہوں کہ کیا کہنا کہ 3 اگر ہم کہیں مہینے جو بابرکت ہے، رجب، شعبان اور رمضان، اور رجب، شعبان اور رمضان کے خاص جتنے بھی بیچ کا جو مرکز و منبع ہے خدا نے خاص ہستیوں سے منسوب کیا ہے۔ یعنی 3 مہینے اپنے بالکل وسط میں مینار رکھتے ہیں نور کی، ہدایات کی، اور پروردگار عالم نے جن کے وجود سے پورے جہان کو روشن کیا، حضرت زینب کے خطبوں نے روشن کیا، اور اسی طرح حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی۔ اور جس طرح روایات میں کہا جاتا ہے کہ 15 رمضان کو اور شاید 3 یا 4 ہجری ماہ سال جو ہوا کرتا تھا، اور ماہ مبارک رمضان میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مدینہ شہر میں متولد ہوئے، اور جب ان کی تولد ہوئی تو روایات میں کہا جاتا ہے کہ گویا ایسے کہ جیسے کہ پورا آسمان جو ہے وہ روشن ہو چکا ہو، اور مدینہ اپنی خوشبو اور مہک جو ہے وہ ہر سو بکھیر رہا تھا۔ اور کیوں نہ فخر کرے وہ سرزمین کہ جہاں پر آج پہلی مرتبہ جس شخصیت نے قدم مبارک کو رکھا، جس کی آمد کے ساتھ ہی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ام الحسن کہلائی، مولا کائنات امیر المؤمنین فاتح خیبر رہے ہوں، اور بے شک نہ جانے کتنے ہی اپنے ساتھ فضائل کو کیوں نہ رکھتے ہوں، لیکن آج اس تاریخ میں ابو الحسن کے درجے پر فائز ہوئے، آج وہ حسن کے بابا آج بنے، اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش میں سبط اکبر تشریف لائے ہیں، تو جن کی آمد کے ساتھ ہی، اور بی بی اسماء یہاں پر روایت ذکر کرتی ہیں کہ یہ وہ فرزند ہے کہ جب میری آغوش میں آئے اور میرے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے لے کر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئے تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے چہرے پر جیسے نور کھل اٹھا ہو، نور اعلیٰ نور ہوتا ہے، جب آغوش میں لیا، اور یہاں پر آغوش میں لیتے ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرا سبط اکبر جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف لے آیا۔ اور روایات میں ہے کہ پھر مولا کائنات سے انہوں نے سوال کیا کہ بتائیں کہ اس کا یعنی اس پرسن کا نام ہم کیا رکھیں،
تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں رسول پر سبقت نہیں لے سکتا، آپ کا جو انتخاب، اللہ کے رسول نے جب یہ سنا تو کہا کہ میں اپنے رب پر سبقت نہیں لے سکتا، جو رب کا انتخاب۔ اور یہاں جیسے ہی رب کی طرف یہ آواز، یہ بازگشت گئی تو حضرت جبرائیل کو نزول فرمایا اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اور مولا کائنات کی آپس میں جو نسبت ہے وہ موسیٰ ہارون کی مانند ہے، اور ہارون کے پہلے فرزند کا نام شبر تھا۔ جب یہ سنا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ بار الہ میں عربی زبان ہوں، یعنی کہ اہل عرب میں اس کو کس نام سے پکارا جائے گا؟ تو حضرت جبرائیل نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کا بڑا فرزند صدق اکبر حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ تو یہ وہ نام تھا کہ جو سے پہلے کسی اور کو نہیں دیا گیا تھا، تو اسی لیے پھر یہ نام کا انتخاب خاص رہا ہے خاندان اہل بیت میں اور ان کی اولاد میں۔ جس طرح امام حسن مجتبیٰ سید الشہداء و عبداللہ کا نام مبارک، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا نام مبارک، یہ وہ اسماء مبارکہ ہے کہ جس کا انتخاب پروردگار عالم نے کیا۔